بارات آ چکی تھی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی انوشا کے کمرے میں آئی، جہاں مکمل خاموشی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آپی، آپ کہاں ہیں؟ وہ کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑاتی رہی، مگر انوشا کہیں دکھائی نہ دی۔ اف اللہ، بارات آ گئی ہے اور آپی ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی ہیں۔ یہ لہنگا تو ابھی تک بیڈ پر ہی پڑا ہوا ہے۔ وہ فکر مند ہو کر واش روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ انوشا، آپی، آپ کدھر ہیں؟ وہ پھر جلدی سے چینجنگ روم کی جانب بھاگی، مگر وہاں بھی خالی پن اس کا استقبال کر رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی صاف جھلکنے لگی تھی۔ پورا گھر چھان مارا، ایک ایک کمرہ دیکھ لیا، مگر انوشا کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ اتنے میں بلقیس بیگم تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تک انوشا کو لے کر باہر کیوں نہیں آئی؟ مولوی صاحب نکاح کے لیے انتظار کر رہے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ ان کی بات سن کر سیرت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماما، انوشا آپی کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر بلقیس بیگم چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ خود بھی فوراً کمرے میں تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں بی جان بھی وہاں پہنچ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ بلقیس بیگم گھبرا کر بولی۔ کچھ نہیں بی جان، آپ لوگ باہر جائیں، میں بس انوشا کو ابھی تیار کر کے آ جاتی ہوں۔ بی جان نے کمرے میں پھیلی صورتحال کو دیکھا، لیکن لہنگا تو یہیں پڑا ہے، انوشا بھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ بی جان کی بات سن کر بلقیس بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اتنے میں امجد صاحب بھی وہاں آ گئے۔ وہ بھی سوالات کرنے لگے، مگر بلقیس بیگم خاموش کھڑی رہیں۔ ایک کونے میں سیرت سہم کر رونے لگی۔ بابا پتہ نہیں کہاں چلی گئی آپی، مجھے کچھ نہیں پتا، سچ میں انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اس کی آواز ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ باہر مہمان چیما گوئیاں کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے پریشان بیٹھے تھے اور حالات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑتے جا رہے تھے۔ رضوان صاحب بھی جلدی سے وہاں پہنچ آئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تک بچی کیوں نہیں آئی باہر؟ رضوان صاحب بولے۔ ان کی بات پر امجد صاحب نے تھکن سے چور لہجے میں جواب دیا، پتہ نہیں ہے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ بس سر جھکائے بولے، لگتا ہے وہ شاید بھاگ گئی ہے۔ بلقیس بیگم نے خاموشی توڑی تو وہ روتے ہوئے بولی، کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی؟ رضوان صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا تو بلقیس بیگم روحانسی ہو کر بولی، نہیں ایسی بات نہیں تھی، بس وہ ضد کر رہی تھی کہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا قدم اٹھائے گی۔ بی جان بھی سخت پریشان تھی، باہر مہمان بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں ایسے بارات واپس نہیں لے کے جا سکتے، لوگ باتیں بنائیں گے، اور تم جانتے ہو جہانگیر کا کتنا نام ہے اس معاشرے میں، ہماری تو عزت خاک میں مل جائے گی اگر ہم بارات واپس لے کر گئے۔ رضوان صاحب غصے سے بولے، اب کیا ہوگا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر آپ کی بیٹی راضی نہیں تھی تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، ہم یہ رشتہ ہی نہیں کرتے۔ بی جان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک ان کی نظر کونے میں بیٹھی سہمی ہوئی سیرت پر پڑی۔ اگر انوشا نہیں ہے تو سورت کو دلہن بنا کر سیرت کو جہانگیر سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی سیرت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ بی جان کی طرف دیکھا، نہیں، نفی میں سر ہلانے لگی۔ امجد صاحب نے مٹھیاں بھیج لیں۔ بی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، جہانگیر سے 10 سال چھوٹی، وہ ابھی پڑھ رہی ہے، اس کے بڑے خواب ہیں، وہ پریشانی سے بولے۔ بی جان نے سخت لہجے میں کہا، جیسے بڑی بیٹی کے خواب تھے ویسے ہی اس کے بھی ہوں گے، اگر خواب ہی تو مشکل کھڑی کر رہے ہیں۔ امجد، انوشا کی جگہ سیرت کی شادی کر دو، اس سے پہلے یہ بھی کوئی غلط قدم اٹھا لے، اور اگر اسے پڑھنے کا شوق ہے تو شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے، ابھی بدنامی سے بچنے کا ایک یہی راستہ ہے۔ سیرت نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ نہیں ماما، ایسا نہیں ہے، میں کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی، مجھے بس ابھی شادی نہیں کرنی، وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ رضوان صاحب نے جلدی سے کہا، ہم بارات واپس نہیں لے جا سکتے، ہم بچی کو لے کر جائیں گے، اسے جلدی سے تیار کرو بلقیس بیگم نے نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، بس 5 منٹ میں تیار ہو جائے گی، مگر اس وقت جہانگیر بھی وہاں آ گیا۔ یہ سن کر کہ اس کی شادی انوشا کی جگہ سیرت سے ہوگی، اس کا دماغ گھوم گیا۔ نہیں بابا جان، میں سیرت سے شادی نہیں کر سکتا، آپ سب جانتے ہیں میں انوشا سے محبت کرتا ہوں، آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ غصے سے بولا اور اپنے گلے کے پھولوں کا ہار کھینچ کر زمین پر پھینک دیا۔ بیٹا جہانگیر، ابھی جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت ہے، پلیز ہوش سے کام لو، بی جان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بالکل نہیں بی جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں سیرت سے شادی کر لوں گا؟ وہ ابھی چھوٹی ہے، میں کیسے اس سے شادی کر لوں؟ اس نے خونخوار نظروں سے سیرت کی طرف دیکھا۔ بی جان اسے پکڑ کر ایک طرف لے گئیں اور نہ جانے کیا کہا کہ جہانگیر مان ہی گیا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے راضی ہوں، کہتا ہوا غصے سے پیر پٹکتا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سیرت دلہن کے روپ میں اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا،
اس نے تو ابھی بہت پڑھنا تھا، ڈاکٹر بننا تھا، اسے کتنے خواب تھے، مگر ایک لمحے میں سب کچھ بکھر گیا۔ سب کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو نکاح نامے پر گر گئے۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو باپ اس سے گلے لگانے بڑھا، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ اپنے باپ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ نگاہ اٹھا کر اس نے باپ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں چمک رہی تھیں۔ بابا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں کبھی بھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ اس کی بات نے امجد صاحب کا دل چیر دیا تھا۔ وہ فوراً اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومنے لگے۔ بیٹا، ہم مجبور تھے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ روتے اسے رخصت کر چکے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ روتے گزرا اور بی جان نے اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ وہ ان سب چہروں سے انجان تھی۔ انوشا تو ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، مگر وہ کبھی نہیں گئی تھی۔ انوشا نے ایسا کیوں کیا، اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ رخصت ہو کر وہ گھر تو آ گئی تھی، مگر اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ سردی بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ چند رسمی کارروائیوں کے بعد بی جان اسے کمرے میں چھوڑنے آئی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود بھی پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، پریشان نہیں ہونا، شاید اس کے دل میں ابھی تک انوشا ہے، تمہیں قبول کرنے میں اسے وقت لگے گا، لیکن گھبرانا نہیں۔ وہ بہت غصے میں ہے، مگر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے بہت پیار سے ڈیل کرنا، اگر وہ کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو جواب مت دینا، بس خاموشی سے سن لینا۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی ٹھیک ہے بی جان۔ وہ نظریں جھکا کر ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کمرہ پھولوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا اور وہ خود ایک کونے میں سمٹی ہوئی کنفیوژن میں بیٹھی تھی۔ اس نے تو کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنا عجیب موڑ لے لے گی۔ جسے وہ بچپن میں لالا کہتی اور بھائی سمجھتی آئی تھی، اسے اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ اس کی عمر صرف 17 سال تھی، جبکہ جہانگیر 27 سال کا تھا۔ آنے والے لمحات کا تصور ہی اسے خوفزدہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ اتنی کم عمر ہوتے ہوئے بھی جانتی تھی کہ شادی اور میاں بیوی کے رشتے میں کون سے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ اس شادی کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں تو کچھ اور ہی خواب تھے، مگر وہ جہانگیر سے شادی ہو جانا ایک ایسا عجیب موڑ تھا جس پر وہ بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی تو خاندان کے کئی لوگوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ بابا نے آخر کیوں میری شادی ان سے کر دی، جنہیں میں ساری زندگی اپنا بڑا بھائی سمجھتی رہی۔ انہی کے ساتھ شادی، لوگ مجھ پر ہنسیں گے، یہ سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جہانگیر کے کمرے میں ڈریسنگ روم کہاں ہے، تاکہ وہ جا کر کپڑے ہی بدل لے۔ اسی کمرے میں بیٹھنا اس کی مجبوری تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مگر جہانگیر ابھی تک سڑکوں پر بھٹک رہا تھا۔ گھر جانے کا اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ریس ڈرائیو میں کئی بار وہ حادثے سے بچتا بچتا نکلا، پھر وہ ساحل پر چلا گیا۔ گیلی ریت پر لیٹا آنکھیں بند کیے تو کبھی انوشا کا چہرہ سامنے آتا تو کبھی سیرت کا، وہ لڑکی جو اس کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن وہ اس کمرے میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ تو گھر ہی نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور دوبارہ فل اسپیڈ پر سڑکوں پر نکل پڑا۔ اچانک سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھ کر اس کے جھٹ سے بریک لگائی۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ لمحے بھر کو اس کو لگا جیسے موت اس کے بالکل قریب آ گئی ہو۔ اس نے گاڑی روک کر اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھا، آنکھیں بند کی، تبھی بی جان کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اگر کہیں سکون مل سکتا تھا تو وہ صرف بی جان کے پاس مل سکتا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے گاڑی موڑ دی۔ وہ جانتا تھا آج گھر میں اسے آرام نہیں ملے گا، دل کو سکون نہیں ملے گا، مگر پھر بھی وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ بھاری ہوئے قدموں کے ساتھ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر دیکھا تو وہ صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ چونک گئی۔ وہ خاموشی سے جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ کر آنکھیں بند کر گیا۔ بی جان نے محبت سے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجھے لگا تھا تم واپس نہیں آؤ گے، وہ نرمی سے بولی۔ گھر نہ آتا تو پھر کہاں جاتا بی جان، مجھے سکون نہیں مل رہا، اس نے آنکھیں بند کی، نم آواز میں کہا۔ بی جان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ لو، تمہاری بیوی تمہارے کمرے میں انتظار کر رہی ہے، اس کے پاس نہیں جاؤ گے؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بی جان، میں کیسے جاؤں؟ میں نے کبھی اس لڑکی کو اپنے ساتھ سوچا ہی نہیں تھا، جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کا سوچا تھا وہ تو ہے ہی نہیں، پھر میں اس لڑکی کو کیسے اپنی زندگی میں قبول کر لوں؟ وہ نم لہجے میں بولا۔ بی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ایسے نہیں کہتے میرا بچہ، شاید تمہارے نصیب میں وہی لکھی تھی، مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور تھی، ہم ایسے بارات واپس نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ بی جان، اگر ایک بہن ایسا کر سکتی ہے تو دوسری بھی کر سکتی ہے، میں کیسے اس پر یقین کر لوں؟ وہ آنکھیں بند کیے درد سے بولا۔
سیرت انوشا سے بالکل مختلف ہے بیٹا، پریشان نہ ہو، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب اٹھو اور اپنی دلہن کے پاس جاؤ، 3 گھنٹے سے وہ بیچاری تمہارا انتظار کر رہی ہے، شاباش اٹھو۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی، وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اس لڑکی کو قبول نہیں کرے گا۔ بی جان نے پھر بھی سمجھانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ ان کی گود سے اٹھا، ٹھیک ہے بی جان، میں جا رہا ہوں۔ بی جان کی ضد پر وہ بالآخر کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سیرت ابھی تک دلہن کے روم میں بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید تھکاوٹ تھی۔ جہانگیر نے اسے ایک نظر دیکھا اور غصے سے بولا، کس کے لیے صبر کر کے بیٹھی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں آؤں گا تمہاری تعریف کروں گا؟ بہت خوش فہمی ہے تمہیں، اٹھو فوراً بیڈ خالی کرو۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا، کمرے سے نکل گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ ابھی بھی مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یوں دلہن بن کر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے کا۔ بی جان کے کہنے پر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بیٹھ کر اسی کمر تک اکڑ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی، اچانک اس کا لہنگا پاؤں کے نیچے آ گیا۔ وہ اپنے بیگ کی طرف مڑی مگر سامنے سے آتے جہانگیر سے ٹکرا گئی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ جہانگیر نے اسے کمر سے پکڑ کر بچا لیا۔ سیرت خوف سے تھر تھر اس کی باہوں میں تھی۔ جہانگیر نے آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو گئی، اس کا سانس رکتا جا رہا تھا۔ معذرت، غلطی سے گر گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی مگر جہانگیر نے دوبارہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ اس کے مضبوط سینے سے جا لگی، جان بوجھ کر میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو، دور رہو مجھ سے، میں بہت غصے میں ہوں ورنہ ایسا انجام کروں گا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ وہ غرایا، وہ اسے زور سے دھکا دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کے لہجے کی سردی اور آنکھوں کی سختی دیکھ کر وہ کانپ گئی تھی۔ بات کو نظر انداز کرتی ہوئی وہ جلدی سے چینجنگ روم میں چلی گئی۔ جب وہ چینج کر کے نکلی تو جہانگیر ٹیبل پر بیٹھا گلاسز لگا کر اپنے پیپرز دیکھ رہا تھا۔ وہ غیر معمولی حد تک وجیح مرد تھا، گندمی رنگت، بھوری آنکھیں، ہلکی گلابی ہونٹ، ہلکی بڑی ہوئی شیو، گھنے بال، تیکھے نقش، اور گلاسز میں اس کا چہرہ اور زیادہ مخمور لگ رہا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی خوبصورتی نے اسے پل بھر کے لیے بے بس کر دیا تھا۔ پھر خود کو سنبھال کر اس نے موبائل نکال لیا اور پڑھنے لگی، کیونکہ 2 بج چکے تھے اور دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ اچانک اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ سے موبائل جھٹکے سے چھین لیا۔ تب اسے علم ہوا کہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے اور ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہے۔ سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سیرت نے جھٹ سے موبائل واپس چھین لیا۔ 2 دن بعد میرا ٹیسٹ ہے جو مجھے دینا ہے، مجھے یاد کرنا ہے، رات کو پڑھنے سے دماغ میں کچھ نہیں بیٹھتا، سونے کا وقت نیند ضروری ہے۔ اس نے موبائل بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کی سختی میں بھی ایک عجیب سی فکر تھی جو سیرت سمجھ نہ سکی۔ وہ لائٹ بند کر کے دوسری طرف لیٹ گیا مگر دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں نے ایک ساتھ کروٹ بدلی، ہلکی روشنی میں اس کی نظریں ٹکرائی۔ ایک پل کے لیے سیرت کا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ جو شخص سامنے تھا وہ اس کا محرم تھا، اس کا شوہر۔ وہ جلدی سے نظریں پھیر کر دوسری طرف ہو گئی۔ وہ جہانگیر اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا، اس کے لمبے کالے بال پیچھے اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ انوشا سے زیادہ حسین تھی مگر کم عمر تھی۔ اسے پہلی نظر میں انوشا سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ وہ انوشا سے محبت نہیں کرتا تھا مگر اس کے ذہن میں بس یہی تھا کہ اگر شادی ہوگی تو انیشا سے ہوگی۔ انوشا نے اسے دھتکار دیا تھا، وہ اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ آہستگی سے اس نے اس کا ہاتھ آگے بڑھایا اور بے ساختہ اس کے بالوں کو پکڑ کر انہیں دیکھنے لگا اور پھر نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح بی جان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، آج بھی وہی اسے جگانے آئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، تمہاری بیوی فجر کے وقت اٹھ گئی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے، نماز پڑھ کر میرے پاس آئی ہوئی تھی، دیر تک باتیں کرتی رہی، مگر تم ویسے ہی نالائق رہنا، بی جان نے غصے میں کہا۔ ولیمے کی تیاریاں بھی کر لی ہیں تمہارے بابا جان نے؟ وہ حیرت سے اس کو دیکھتے لگا۔ اب ہمارا ولیمہ بھی ہوگا بی جان؟ بی جان نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے، کارڈ دیے ہیں تو ولیمہ تو ہونا ہی ہے۔ اچھا، چاہے ولیمہ حلال ہو نہ ہو، وہ بڑبڑایا۔ بی جان نے اس کی بات سن کر تڑپ کر گھورنے لگی۔ ہاں تو یہ تو تمہارا کام تھا نا؟ انہوں نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا اور فوراً خاموش ہو گیا۔ بی جان کے سامنے اسے اپنی بات پر شرمندگی ہوئی۔ تمہاری بیوی کے ہاتھوں تمہارا ناشتہ بھیج رہی ہوں، اور خبردار اگر بچی کو ڈانٹا، رات کو بھی تم نے اسے ڈانٹا ہے۔ بی جان کے انداز میں سختی تھی، وہ چونک کر بولا۔ کیوں، اس نے شکایت کی ہے؟ اس کی تو میں انہوں نے اس کی کوئی شکایت نہیں کی، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا تمہارا رویہ اچھا نہیں تھا۔ بی جان اسے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا، اس کی شکل پر لکھا ہوا تھا، بدتمیز ہو تم جہانگیر۔ وہ اپنے سر پیٹتے ہوئی باہر چلی گئی، اور وہ جب شاور لے کر باہر نکلا تو وہ بے چینی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھا ہوا تھا، ان گنت چیزیں اس کے سامنے پڑی تھیں۔ جہانگیر نے اسے دیکھا مگر اگنور کر دیا۔ ناشتہ نہیں کرنا؟ بی جان نے کہا ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ زیادہ بی جان کی جی حضوری مت کیا کرو، میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بال سیٹ کرتا ہوا بولا اور پھر آ کر اس کے بالکل ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔
وہ تھوڑا پیچھے ہوئی تو اس نے گھور کر دیکھا. ناشتہ کر لو, میری شکل کیا دیکھ رہی ہو, وہ غصے سے بولا. وہ سر جھکا گئی. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آدمی غصیلے مزاج کا ہے. میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو, اس نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا. وہ کپ کپاتی آواز میں اس بات میں سر ہلا گئی. اچھا, کون سے کالج میں؟ اسے اپنی کالج کا نام بتانے لگی. آپ کو پتا ہے کل ہمارا نا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے, اور جو نئے ٹیچر آنے والے ہیں سینئرز بتا رہے تھے کہ وہ بہت کھڑوس سر ہیں, آتے ہی ڈانٹتے ہیں, بہت سخت مزاج ہے. اسی وجہ سے میں پڑھ رہی تھی رات کو. اسے اپنی پڑھائی کی وجہ بتانے لگی تھی. رات کو اتنی دیر پڑھنا اچھا نہیں ہوتا, نیند کے وقت نیند لینا چاہیے. اس بار جہانگیر کے لہجے میں نرمی شامل تھی. وہ سارا وقت ناشتہ بھی کر رہا تھا اور اس سے باتیں بھی کر رہا تھا, جیسے وہ بھول چکا ہو کہ وہ زبردستی کی بیوی, وہ بھی اسے اپنے کالج کی کافی باتیں بتا چکی تھی. اسے علم نہیں تھا کہ جس ٹیچر کی وہ اتنی دیر سے برائیاں کر رہی ہے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ بھی اس ٹیچر سے بچ کر رہیے. وہ ہنستے ہوئے بولا. ہاں, میں آپ کو بتاؤں گی اس نے جو میرے ساتھ کیا. اگر تو کچھ اس نے مجھے ڈانٹا, میں نے تو ہر نئی ٹیچر سے ڈانٹ کھائی ہے, اس نے بھی کھا لوں گی, کیا ہوا تو. وہ ہنستے ہوئے بولی. اسی لمحے جہانگیر کو محسوس ہوا کہ وہ بہت چنچل اور شوخ لڑکی ہے. رات ولیمے کے فنکشن میں اس کے چہرے پر الگ ہی رونق تھی. سب کہہ رہے تھے کہ چاند سورج کی جوڑی ہے, اور باقی ہی دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے. مگر جہانگیر کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. ویسے بھی جان, آپ نے اپنے پوتے کے لیے بہت حسین لڑکی ڈھونڈی ہے. ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے, مگر لگتا ہے عمر میں کچھ کم ہے. پاس بیٹھی عورت نے ہنستے ہوئے کہا. بی جان مسکرا کر بولی. ہاں, بہت خوبصورت ہے. لوگوں کو تجسس ہو رہا تھا کہ منگنی پر تو کوئی اور لڑکی تھی, ولیمے میں کوئی اور ہے, کیونکہ بارات میں زیادہ مہمان نہیں تھے. سب بی جان سے پوچھ رہے تھے, لیکن وہ یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں ماشاءاللہ یہی بچی تھی. اس کا میک اپ بھی ایسا تھا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی. فنکشن ختم ہوا تو وہ بہت تھک چکی تھی. لاؤنج پہ بیٹھ کر اپنا جوتے اتارنے لگی. ارے بیٹا, جوتے یہاں کیوں اتار رہی ہو, کمرے میں جا کر اتارنا, بی جان نے سمجھایا. بی جان, میں بہت تھک گئی ہوں, پلیز ایک کپ چائے بنوا دیں. اف, وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی. بی جان سے وہ پہلے ہی بہت اٹیچ ہو چکی تھی. گھر میں اب بس صرف فیملی والے موجود تھے. رضوان صاحب گھر آئے تو وہ بھی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے. اسے دیکھتے وہیں آ گئے تھے. بیٹا آپ کیسی ہو, ادھر یہ محبت سے پوچھا. انکل میں بالکل ٹھیک ہوں, دیکھیں کتنی اچھی ہوں, فٹ فاٹ ہوں. اس بار وہ مسکراتے ہوئے بولی. شاید صبح تھوڑی سی نرمی جو جہانگیر نے برتی تھی, اس کے بعد وہ نارمل ہو گئی تھی, اور تینوں آپس میں باتوں میں لگے ہوئے تھے کہ اتنے میں ملازمہ چائے لے کر آ گئی. وہ ولیمے کے جوڑے میں دلہن بنی ان کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی. جب وہ تھکا ہارا سا گھر میں داخل ہوا, بے ساختہ نگاہ لاؤنج پر گئی تو دیکھا کہ اس کی بیوی اس کے بابا اور بی جان کے درمیان بیٹھ کر ہنسی باتیں کر رہی ہے. اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے. واہ بھائی, چائے کا ٹائم چل رہا ہے, مجھے بھی بلا لیتے. وہ سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے بولا. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھے, اس لیے ہم نے سوچا اپنی بہو کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیں. بی جان مسکراتے ہوئے بولی. وہ بھی آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا, مگر جہانگیر کو دیکھتے ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی. شاید اس کے چہرے پر سختی سنجیدگی چھا گئی تھی. بیٹا کیا ہوا, تھوڑی دیر پہلے تو تم اتنی زیادہ باتیں کر رہی تھی. جہانگیر, تم اسے بولنے سے ڈانٹتے ہو کیا؟ بی جان کی بات سن کر وہ تیکھے لہجے میں بولا. بی جان, بھلا میں اس کو کیوں ڈانٹوں گا, ایک دن میں تھوڑی میں روب جھاڑ سکتا ہوں. ابھی اس کو ایک ہفتہ میرے کمرے میں رہنے دو, پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں کیا چیز ہوں. وہ چائے کا کپ اٹھاتا لبوں سے لگاتا ہوا بولا. بی جان نے اسے گھور کر دیکھا, جو اسے ڈرانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا, اور نہ جانے کیوں اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ویسے ہی بی جان اور رضوان صاحب کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کرتی رہے, جیسے وہ اس کے آنے سے پہلے کر رہی تھی. مگر بی جان اور رضوان صاحب کے درمیان بیٹھے وہ مزید کچھ نہ بول سکی. اچھا بی جان, میں اب کمرے میں جاتی ہوں, میں بہت تھک گئی ہوں. وہ بی جان کے گلے لگاتی, انہیں پیار کرتی, اپنے بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی ایک ایک سیڑھی چڑھتی روم کی طرف آ گئی تھی. کمرے میں آتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیل سائڈ پر پھینکی اور صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی. اپنے دوپٹے کی پنس اتارنے لگی, اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا. بابا جان اور بی جان کے ساتھ تو بڑی باتیں کر رہی تھی. وہ اپنی ٹون میں واپس آ گیا تھا, جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی. اس کا لہجہ انتہا کا سرد تھا. ظاہر ہے میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہنس کر بات کرتی ہوں, اور جو میرا دل دکھاتے ہیں میں ان کے ساتھ بات نہیں کرتی. وہ اپنی پنس ایک سائڈ پر رکھتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف مڑی. تو میں نے تمہارا کون سا دل دکھایا ہے, وہ سنجیدگی سے بولا. میں نے کب کہا کہ آپ نے میرا دل دکھایا ہے, میں آپ کے ساتھ تو ویسے ہی بات نہیں کرنا چاہتی. اپنی جولری اتارتی ہوئی بولی. اچھا ایسی بات ہے. وہ اس کی بات میں سر ہلا گئی. وہ غصے سے پلٹا اور اپنا کوٹ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا. اب اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اسے بھی اتار کر صوفے پہ پھینک چکا تھا. آپ کو شرم نہیں آتی ایسے میرے سامنے کپڑے اتارتے ہوئے, وہ غصے سے بولی. کپڑے نہیں اتارے, صرف شرٹ اتاری ہے, اور تم میری بیوی ہو تو تم سے کیسی شرم. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر تم بھی میرے سامنے کپڑے چینج کر لو تو. اس کی بات سن کر سیرت کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا. وہ آگے وہ کچھ بول بھی نہیں پائی تھی. آئینے میں اپنا عکس دیکھتی, چہرہ جھکا کر اپنے بال کھلتی ہوئی واش روم میں شاور لینے چلی گئی تھی. شاور لے کر آئی تو ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی. ہیٹر بھی آن نہیں تھا, کمرہ مکمل طور پر ٹھنڈا تھا.
آپ ہیٹر آن کر دیں گے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جو بیڈ سے بیٹھا کچھ پیپرز وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ تنزیہ بولا، میڈم یہ تمہارا بھی کمرہ ہے، تم خود بھی آن کر سکتی ہو، اب ظاہر ہے کہ میں کل آئی ہوں، مجھے خاک پتہ ہوگا کہ کہاں سے ہے، آپ آن کر دیں۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولی، زبان تو تمہاری بہت چلتی ہے، اسے بھی ڈھونڈ لو۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا اور وہ مزید اسے جواب دینا گوارا نہ کرتی ارد گرد دیکھتی رہی۔ آخر اسے بٹن مل گیا۔ آن کرتی ہی اچانک اس کا ہاتھ بہت زور سے جلا، اس کی سسکی نکلی۔ جہانگیر نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اپنی گلاسز اتار کر سائڈ پر رکھے وہ اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ لاؤ دکھاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ کو دیکھنے لگا جو سائڈ پر جلا ہوا تھا۔ اب وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ایک ہیٹر بھی نہیں چلانا آتا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے غصے سے بولا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کیسے چلتا ہے، مجھے اندازہ نہیں ہوا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ جلن ہو رہی ہے، فوراً نرمی سے گویا ہوا۔ اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اگلی لمحے اس کی انگلی کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ حیرت سے منہ کھلے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں کیا، شاید بے ساختہ ہی کر گیا تھا، مگر جب اس نے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اس سے دور کر دیا۔ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں لگانے کے لیے، کہتے ہوئے وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولا اور وہاں بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک اپنی انگلی پر اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری اور وہ اس کے مقابل کھڑا خروش انسان کو دیکھ کر نہ جانے کہ اسے اچھا لگا۔ وہ اس کی فنگرز پر مرہم لگا رہا تھا اور اسے دیکھتی رہی۔ زیادہ پین تو نہیں ہو رہا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی مگر بار بار مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے جا کر دوبارہ اسے دیکھنے لگا۔ آپ کیا چیک کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آ کر دیکھنے لگی۔ واؤ، یہ بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ لگتے ہیں، یہ کس کالج کے ہیں؟ وہ تجسس بھرے انداز میں بچوں کی طرح اس سے سوال کر رہی تھی۔ اچھا، آپ کو بتایا تھا نا کہ کل ہمارے کالج میں خڑوس ٹیچر آئے گا، آپ بھی تو ٹیچر ہیں نا، آپ بھی کبھی کبھی کلاسز لیتے ہوں گے، پھر اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو مجھے اس کا ٹیسٹ بتا دیجیے گا، وہ کیا کیا ٹیسٹ میں دے گا، اس میں آسانی سے میں ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا تو تم چیٹنگ کرنا چاہتی ہے؟ وہ اس کی بات سن کر گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، میں چیٹنگ نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں تو اس ٹیچر سے بچنا چاہتی ہوں، ساری سینئرز اتنی زیادہ اس کی برائیاں کرتی ہیں نا، کہتی ہیں خود تو دیکھ دیکھ کر پاس ہوا ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہی ہنس پڑا۔ اچھا ایسی بات ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی وہ کتنی برائیاں کر چکی ہے۔ کافی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ، زیادہ باتیں نہ کرو، اس سخت لہجے میں بولا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ خڑوس، وہ زیر لب بڑبڑائی، میں سن چکا ہوں، اس لیے تم نے اسٹوڈنٹس والی حرکتیں میرے ساتھ نہیں کرو اور سو جاؤ۔ اس کے سخت لہجے میں وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، پھر خاموشی سے جا کر دوسری سائڈ لیٹ گئی، مگر اسے نیند نہیں آئی تھی۔ کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی، اسے تجسس ہو رہا تھا کہ یہ شخص آخر کر کیا رہا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے ایک پیپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، مگر اس کے ہاتھ سے پیپر کھینچ چکا تھا۔ نہیں، دیکھنا نہیں ہے، چپ کر کے سو جاؤ، اور بچوں کی طرح اسے ٹریٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے چھوٹی بچی ہی تو لگ رہی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی اور سارے پیپرز چیک کرنے کے بعد سائڈ پر رکھتا اس نے انگڑائی لی، پھر لیپ ٹاپ اٹھایا اور ہاسپٹل سے آئی ہوئی ساری میلز دیکھنے لگا۔ وہ اپنے ہاسپٹل چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ مختلف کالجز پہ کلاسز بھی دیتا تھا۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد اس نے لائٹ آف کی اور ہلکی لائٹ آن کر دی، اور جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا تو بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں ساتھ لیٹی ہوئی اس لڑکی کی طرف گئیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھو لیا، نہ جانے کہ وہ بھول چکا تھا کہ اس نے کبھی انوشا کو پسند کیا تھا۔ ایک ہی دن میں وہ اس لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے لگی تھی، مگر اگلے لمحے وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتا ہوا وہ دوسری طرف کروٹ لے گیا، کیونکہ اس کے دماغ میں اب بھی یہ خیال آ چکا تھا کہ جس کی ایک بہن ایسا کر سکتی ہے تو وہ بھی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ یہ بات اسے سنجیدہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ کالج آئی تھی، تمہاری بہن کی شادی کیسی رہی؟ اس کی بات سن کر وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا گئی۔ ہاں، بہت اچھی تھی، عائشہ اس کی بہت اچھی دوست تھی، وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی ہوئی کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ یار جلدی جلدی چل، عائشہ لیٹ ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر عائشہ منہ بنا گئی۔ چل تو رہی ہوں۔ کلاس میں آتے آتے وہ دونوں کو کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کلاس کے اندر دروازے تک پہنچی، سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ ہونوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو وہی ٹیچر ہیں عائشہ، عائشہ نے اسے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ وہ اندر جانے کی اجازت مانگنے لگی۔ جہانگیر نے سینے پر دونوں بازو باندھے سخت نظروں سے گھورا۔ آپ دونوں اس وقت کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کلاس میں کون سا ٹائم ہے؟ اس کے باوجود آپ 5 منٹ کلاس میں لیٹ ہیں، وہ سخت لہجے میں بولا اور اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ گھر سے زیادہ تو یہاں پر سختی دکھا رہا تھا۔ میں نے آپ سے کیا سوال کیا ہے؟ اب کی بار وہ غصے سے بولا تو وہ سہم گئی۔ ہم لوگ آ ہی رہے تھے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ چلیں جائیں، جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھیں۔ اس کی بات سن کر وہ اسبات میں سر ہلاتی ہوئی جا کر سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ یار یہ سر کتنے ہینڈسم ہے، جتنا ہم نے سینئر سے سنا تھا اس سے زیادہ تو یہ ہینڈسم ہے، اور یہ سن کر تو مزید اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ وہ عائشہ کو حیرت سے دیکھنے لگی
یہ تو جس سر کے سامنے وہ سر کی برائیاں کر رہی تھی یہ تو وہی تھا. اسے اب کی بار احساس ہوا کہ وہ جو میڈیکل کے پیپرز چیک کر رہا تھا وہ سینئرز کے تھے اپنے کالج کے. اس نے پیپرز پر نام بھی دیکھا تھا, اس کے باوجود بھی وہ سب کچھ کیوں نہیں سمجھ پائی. وہ فوراً اپنی نظریں نیچے کر گئی اور بار بار لیکچر دیتے ہوئے جب اسے دیکھتا تو وہ گھبرا جاتی. وہ اپنے خوش لبوں پر بار بار زبان پھیر رہی تھی. وہ ایک ایک کو نوٹس چیک کر رہا تھا. وہ جب اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا, آپ نے اپنے نوٹس نہیں بنائے؟ چلے دکھائیں مجھے. پہلے بھی آیا تھا میں یہاں پر اور میں نے آپ کو نوٹس بنانے کے لیے دیے تھے. وہ گھبرا گئی. سر میں نہیں آئی تھی, وہ ڈرتے ہوئے بولی. جی آپ کیوں نہیں آئی تھی؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے چھٹیاں کرنا الاؤ ہے کیا؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوا. اب وہ جان بوجھ کر اس کے مزے لے رہا تھا. وہ گھبرا گئی. سر کچھ پرابلم تھی اس وجہ سے نہیں آ سکی تھی. وہ گھبراتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی. پاس بیٹھی عائشہ اٹھ کر کھڑی ہوئی. سر اس کے سسٹر کی شادی تھی, اسی وجہ سے. وہ عائشہ کی بات تیزی سے کاٹ گیا. اچھا آپ کی سسٹر کی شادی تھی, کیسی رہی؟ وہ بڑے تجسس سے بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا. وہ ساری لڑکیاں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی جس کے چہرے پر اس وقت غصہ چھایا ہوا تھا. اس کے باوجود وہ اتنا پرسنل سوال اس سے پوچھ رہا تھا. جی سر بہت اچھی تھی. وہ مشکل سے الفاظ ادا کر پائی. اگر وہ 2 منٹ اس کے پاس مزید کھڑا ہوتا تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ نیچے گر جائے گی. ٹھیک ہے آپ اپنی فرینڈ سے لے کر یہ نوٹس بنا لیجئے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے جا کر ڈائس کے پاس کھڑا ہو گیا. لیکچر ختم ہوا تھا. وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی. اس کے چہرے پر پسینہ آ چکا تھا. آج تم لیکچر میں اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی تھی یار؟ کتنے ہینڈسم سر ہے نا. وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی. تقریباً کلاس ختم ہوتے ہی ساری لڑکیاں اور لڑکے آپس میں اس ٹاپک پر بات کر رہے تھے. صرف لڑکیاں ہی نہیں, لڑکے بھی جہانگیر کی پرسنالٹی سے متاثر نظر آ رہے تھے. یار ایسے ہینڈسم سر سے تو ڈانٹ کھاتے ہوئے بھی کتنا مزہ آ رہا تھا. سب کی طرف دیکھتے ہوئے عائشہ مسکراتے ہوئے بولی, یار اس سر کو سیٹ کرنا پڑے گا. اپنی کلاس فیلو سارا کی بات سن کر نہ جانے کی اسے جیلسی فیل ہوئی, ایسا سوچنا بھی نہیں. وہ بے اختیار غصے میں بولی. اس کی بات سن کر سارا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی. کیوں, تم نے انہیں سیٹ کرنا ہے کیا؟ اپنے لیے ایسا کچھ سوچا ہوا ہے کہ؟ وہ گھبرا کر بولی. نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, میرا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ٹیچر ہیں, استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے. وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی. تمہارے باپ کی جگہ ہوگا لیکن میرے نہیں. عمر میں مجھ سے اتنا زیادہ بڑا بھی نہیں ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ سارا کوئی اور جواب دیتی, عائشہ اسے کھینچتے ہوئے کینٹین کی طرف لے کر چلی گئی. چھٹی کے وقت ٹیچرز دیر سے آتے تھے اور وہ جلدی گھر پہنچ گئی تھی. گھر آتے ہی وہ بی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی. بی جان اسے دیکھنے لگی. آ گیا میرا بچہ؟ بی جان نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا دی. کھانا لگوا دوں؟ وہ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولی. نہیں بی جان, میں نے کینٹین سے کھایا تھا. وہ اپنی بکس ایک سائڈ پر رکھتی ہوئی بولی. میرا بچہ کینٹین سے نہیں کھاتے, وہ خراب ہوتا ہے. آج کے بعد آپ نے وہاں سے کچھ بھی نہیں کھانا, بی جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. بی جان وہ آپ کو تو بولا تھا کہ آپ نے تو بولا تھا کہ وہ اپنے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, تو پھر وہ کالج میں کیا کر رہے تھے؟ وہ سنجیدہ تاثرات سے سجائے بولی. کون؟ بی جان ناسمجھی سے بولی. جہانگیر کی بات کر رہی ہو؟ وہ بمشکل الفاظ بول پائی. بی جان کہنے لگی. ہاں نا, وہ بتانا بھول گئی تھی, بلکہ صبح بھی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ کالج لے کر جائے گا. اسی کالج میں وہ بھی آج کل کلاسز دے رہا ہے بیٹا, کہ اس کا شوق ہے, اپنے شوق پورے کرتا ہے. بی جان آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ بی جان اس بات میں سر ہلاتے اس کے چہرے پر ڈر چھایا ہوا تھا. کیوں اتنا زیادہ گھبرا رہی ہو؟ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی. بی جان مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں ان کے سامنے ان کی اتنی برائیاں کرتی رہی ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہی خڑوس سر ہیں. پھر مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی بہن کی شادی کیسے رہی. آپ کو پتہ ہے میں کتنا گھبرا گئی تھی جان بوجھ کر. بی جان وہ مجھے تنگ کر رہے تھے. وہ منہ بناتے ہوئے بولی. میں بھلا کیوں تنگ کرنا تھا؟ یہاں پر میری شکایتیں لگائی جا رہی ہیں. وہ پیچھے سے آیا. وہ گھبرا گئی اور فوراً اپنا بیگ اٹھاتی کمرے کی طرف چلی گئی. کیوں اسے تنگ کرتے ہو؟ بی جان نے اسے گھور کر کہا تھا. بی جان پتہ نہیں کیوں مزہ آتا ہے. وہ ہنستے ہوئے بولا. بچے تنگ نہ کیا کرو, ابھی تو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اسے اس گھر میں آئے ہوئے اور تم نے تنگ کرنا شروع کر دیا. آگے تو وہ اپنی حرکتوں پر واپس. بی جان بولی. وہ بی جان کی بات سن کر دھیرے سے مسکرا دیا. نہیں نہیں بی جان ایسی کوئی بات نہیں. اب کی بار اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی. میرے لیے کھانا بھجوا دیجیے گا. یہ کہتا ہوا وہ اوپر آ گیا. وہ اپنے یونیفارم اتار کر سادہ سے حلیے پر بیٹھی ہوئی تھی. وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتا رہا اور بیٹھ کے بیک پر ٹیک لگا گیا تھا. سر میں بہت زیادہ پین محسوس ہو رہا ہے, میرا سر دبا دو. اس کی بات سن کر وہ تھوڑی حیران ہوئی, پھر ایک ایک قدم چلتی اس کے پاس آ گئی, اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور دھیرے دھیرے اس کے سر دبانے لگی. اس کے نازک انگلیوں کا لمس محسوس کر کے بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کے سر کو دباتی رہی اور وہ یوں ہی سو گیا. اتنے میں اس کے لیے کھانا بھی آ گیا تھا. بیڈ کی بیک سائڈ پر ٹیک لگا کر سوتا ہوا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی. اس کے سامنے کھانا رکھا اور اب وہ سوچنے لگی کہ اسے کیسے اٹھائے. جہانگیر, اس نے نرمی سے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی. کیا ہوا, آپ کو نیند آ گئی؟ وہ اس کے کھانے کی طرف اشارہ کرنے لگی اور وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی. ہاں ٹھیک ہے, میں کھانا
کھا لیتا ہوں۔ وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا، فریش ہو کر آیا، کھانا کھایا اور پھر باہر چلا گیا۔ رات کو بھی وہ کافی دیر سے آیا تھا تو وہ کتابیں پھیلائے ہوئے پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ادھر آؤ، نوٹس بنا کر دیتا ہوں، وہ اسے فوراً آفر کر رہا تھا۔ کیوں خود بنانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ادھر دو، میں بنا دیتا ہوں۔ یہ بہت زیادہ محنت والا کام ہے، میں نے باقاعدہ ایک چیز ایکسپلین کی تھی، وہ میں تمہیں بھی کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی بکس پکڑ کر نوٹس بنانے لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے دیکھ رہی تھی، نگاہیں اس پر ٹک گئی تھی۔ وہ پھر سر جھٹکتی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ جہانگیر نے جب نوٹس بنا کر اسے دیکھا تو وہ سو رہی تھی، بکس یوں ہی اسے اپنے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کافی لائق اور ذہین ہے۔ اس کی بک سائڈ پر رکھی اور اسے اٹھانے لگا، مگر وہ نہ اٹھی بلکہ اپنا سر اس کی گود میں رکھتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر گئی۔ ماما یہاں پر سونے دینا، گود میں سر رکھ کے وہ اونگتے ہوئے بولی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرے اس کا ہاتھ سر پر رکھتی نیند میں بولی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، اس کی ایسی انگلیوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ وہ گہری نیند میں چلے گی، نہ جانے کتنی دیر تک اس کے سر میں اس کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھا رہا اور اسے خود بھی نیند آنے لگی۔ اس نے بازو پر سر رکھتے ہوئے سو رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اتنا قریب دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھیں اور فوراً اس سے دور ہو گئی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو حیرت ہوئی، کیا آج وہ اتنی دیر تک سوتی رہی؟ کالج کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی اٹھی۔ جہانگیر اٹھے پلیز، کالج کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ جلدی جلدی اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ وہ اٹھا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اسے اٹھانے کے بعد وہ خود جلدی سے ریڈی ہوئی۔ میں ناشتہ جا کر کالج میں ہی کروں گی، آپ تو ٹیچر ہے نا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، میں جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے باہر نکلنے لگی۔ جب جہانگیر نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرا گئی اور دونوں کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے رکی۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے جیسے لمحے کہیں تھم گئے ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے نظریں چراتا ہوا دور ہوا۔ میڈم میرے ساتھ چلنا، پرنسپل کو پتا ہے کہ تم میری وائف ہو، کسی اور کو پتا ہو یا نہ ہو۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کر وہ نگاہیں جھکا لی۔ مطلب مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے؟ وہ منہ بنا گئی۔ جا کر آرام سے نیچے ناشتہ کرو، بغیر ناشتے کے کہیں نہیں جانا۔ اتنی زیادہ اسٹڈی ہوتی ہے کیا یہ کم ہے جو تم بغیر ناشتے کے جاتی ہو؟ چلو شاباش، میں بھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر بعد۔ وہ بھی آ کر آرام سے ناشتہ کرنے کے بعد کالج پہنچے۔ حالانکہ اس کا ایک لیکچر مکس ہو گیا تھا مگر اس کے باوجود کسی نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ تم اتنا لیٹ کیوں آئی ہو؟ میں تمہیں کالج میں انٹر ہونے دیا؟ نہیں یار، بس لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ کلاس میں آتے ہی وہ کتابیں رکھ کر بیٹھی تو اتنے میں پیچھے سے جہانگیر بھی آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور فوراً اپنے نوٹس کھول کر دیکھنے لگی۔ عائشہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ ایک منٹ، تم اپنے نوٹس دکھاؤ۔ عائشہ اپنے نوٹس اور اس کے نوٹس میچ کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ جو سر نے کوسچنز مجھے لکھ کر دیے تھے، یہ والی رائٹنگ میں تمہارا سارا نوٹس بنا ہوا ہے؟ تم نے سر سے نوٹس بنوائے ہیں کیا؟ یہ تمہاری رائٹنگ تو نہیں ہے۔ عائشہ کی بات سن کر وہ فوراً اپنے نوٹس پیچھے کھینچ گئی۔ بھائی میں نے بنوا لیے نا بس، یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگی۔ آپ دونوں نے کوئی زیادہ ضروری ڈسکشن ہو رہی ہے جو آپ مجھے نہیں سن رہی؟ جہانگیر نے غصے سے کہا تو وہ فوراً گھبرا گئی، اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ نہیں سر، کوئی ضروری ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ اور شاید وہ پہلی تھی جس نے جواب دیا تھا۔ سب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کتنے کانفیڈنس تھا کہ وہ سر کے سامنے بول رہی تھی، حالانکہ سر نے منع کیا تھا کہ اسے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو اس کے سامنے بولتے ہیں۔ جہانگیر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ لیکچر کے دوران وہ بالکل لال سرخ ہو جاتی تھی اور جہانگیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا لال سرخ کیوں ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ تھا بھی نہیں، اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت دیکھتا تھا۔ نہ جانے کہ اس کا دل اب تڑپنے لگا تھا۔ وقت گزرنے لگا، وہ دونوں مل کر کالج جاتے، نہ جانے کتنا وقت اس کے ساتھ گزارنا۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور بھی تھا، مگر اس کے لیے سیرت اب اہم ہوتی جا رہی تھی۔ سیرت کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہ اس وقت بالکنی میں کھڑی کچھ یاد کرنے میں مگن تھی۔ یاد کرتی ہوئے ایک طرف جاتی، کبھی دوسری طرف۔ کل اس کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا جو کہ اسے کھڑوس سر کو دینا تھا۔ کھڑوس سر سے اتنا زیادہ مت ڈرو، ایسے رٹے لگا رہی ہو، میں بدلے نہیں کھاتا۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ آپ کے ٹیسٹ چیک ہو گئے؟ مجھے میرے مارکس بتائیں نا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آ کر بولی۔ بالکل بھی نہیں، کلاس میں بتاؤں گا، تیاری میں نے آپ کو کروائی ہے تو مارکس تو اچھے آئیں گے ہی۔ اتنا بتا دوں کہ پوری کلاس سے اچھے لیے ہیں، یہ نہیں بتاؤں گا کہ کتنے ہیں۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا سچ میں سب سے زیادہ اچھے مارکس آئے ہیں میرے؟ میں ایک گولڈ میڈل بھی لوں گی جب تک ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ ایک نہیں، 2-3 لینا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں ڈاکٹر تو بن جاؤں گی نا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ کو پتا ہے مجھے کتنا زیادہ شوق تھا، کتنا اچھا ہوگا کہ اگر ہم دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہوں گے۔ اس کی اس بات کو سن کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ
کچھ بتاتی جا رہی تھی. آپ کو پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گی. اب تو آپ روزانہ مجھے پڑھاتے ہیں, میں ڈاکٹر بن جاؤں گی, میرا خواب پورا ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کر کے میرا خواب چکنا چور ہو جائے گا, لیکن میرے خواب تو 4 چاند لگ گئے. وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی. وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا. وہ چاہتا تھا کہ وہ بولے اور وہ اسے دیکھتا رہے, اس کی باتیں سن رہا تھا. اور کیا خواب ہے تمہارے؟ وہ بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بولا. میرا تو اور کوئی خواب نہیں ہے. وہ گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی نظریں جھکا گئی. میرے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب نہیں ہے تمہارا؟ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. سیرت کے چہرے پر پسینہ آنے لگا, اس کا جسم کی کپاہٹ کو دیکھ رہا تھا. اب کی بار وہ غصہ ہوا. چلو جلدی یاد کرو, میں نے ابھی ٹیسٹ لینا ہے. اس کے بعد سونا. وہ نرمی سے بولا. ابھی نہیں, آپ کو میں کل اچھا ٹیسٹ دوں گی پکا. میں مارکس بھی نہیں کٹنے دوں گی, سب کچھ میں رٹ کر جاؤں گی. ابھی بالکل بھی ٹیسٹ نہیں دینا. وہ منہ بنا کر بولی. چلو ٹھیک ہے. وہ جا کر سونے کے لیے لیٹ گیا. وہ نہیں جانتا تھا کہ رات تو کتنی دیر تک پڑھتی رہی, مگر اگلے دن اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہوا تھا. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر آ رہی تھی کہ روحان اس کے سامنے آ گیا تھا. روحان کو دیکھتے ہی وہ ہنسی. آج کا ٹیسٹ تمہارا بہت برا تھا. سر کتنا تمہیں ڈانٹ رہے تھے. اس کی بات سن کر روحان مسکرا دیا تھا. جب بندہ ناچیز تمہارے خیالوں میں گم ہوگا, ٹیسٹ کیسے یاد ہوگا؟ اس کی بات سن کر اس کی ہنسی رک گئی تھی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی بات پر اگلے لمحے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا مسکراتے ہوا بولا. میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس کے سامنے گلاب کے پھول کرتے ہوئے بولا. ارد گرد کئی لوگ, ان لوگوں کی نگاہوں کا مرکز وہ لوگ بن چکے تھے. سیرت نے سامنے دیکھا تو جہانگیر خون خوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. سیرت گھبرا کر خوش لبوں پر زبان پھیرتی وہ سامنے کھڑے ہوئے جہانگیر کو دیکھنے لگی. گھبرا کر وہاں سے بھاگ کر کلاس کی طرف چلی گئی. وہ روحان کو غصے میں کہہ چکی تھی کہ خبردار جو میرے ساتھ دوبارہ ایسی بکواس کرنے کی کوشش کی, مگر جہانگیر کی نگاہوں سے ابھی تک اسے خوف محسوس ہو رہا تھا. ایک اسٹوڈنٹ نے بولا. سر جہانگیر صاحب نے تمہیں آفس میں بلایا ہے. سیرت ڈرتے ہوئے آفس میں آئی تو جہانگیر نے ایک دم سے اس کا بازو سے پکڑ کر کھینچا. وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی. آفس کو لاک لگ چکا تھا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی, مگر پھر اسے صوفے پر پھینک دیا. وہ کون تھا اور کیا لگتا تھا تمہارا؟ یہ اس نے تمہیں پرپوز کیا. ہمت کیسے ہوئی؟ جہانگیر کی آواز میں غصہ اور حیرت کے ساتھ سختی بھی تھی. سیرت کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے. آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں جہانگیر؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی. اس کی بات سن کر جہانگیر سر نفی میں ہلانے لگا. شک نہیں کر رہا, پوچھ رہا ہوں. مجھے میری بات کا جواب دو. وہ غصے سے دھاڑا. وہ میرا کچھ نہیں لگتا. وہ بس کلاس فیلو ہے. میری دوستی صرف عائشہ سے ہے. پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا. وہ روتے ہوئے بولی. رونا بند کرو. جہانگیر غصے میں بولا. سیرت نے اپنے آنسو صاف کیا اور جلدی سے وہاں سے باہر چلی گئی. گھر آ کر بھی وہ بہت پریشان تھی. اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی. صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی دیر تک روتی رہی ہے. بی جان نے اسے دیکھتے اپنے سینے سے لگایا. میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ کیوں روتی رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کالج میں؟ جہانگیر نے کچھ کہا ہے؟ سیرت نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی. بی جان اسے تسلی دیتے ہوئے کہا. اچھا میں نے تمہیں کچھ بتانا تھا. تمہاری بہن انوشا واپس آ گئی ہے. یہ سن کر سیرت اور زیادہ پریشان ہو گئی. انوشا واپس آ گئی تو کیا جہانگیر دوبارہ سے انوشا کے پاس چلے جائیں گے؟ وہ روتے ہوئے بی جان سے پوچھ رہی تھی. بی جان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے قریب کھینچا. اتنا زیادہ جہانگیر کو کھونے سے ڈرتی ہو؟ سیرت نے آنسو بھری آواز میں کہا. بی جان اس میں تو میری کوئی غلطی نہیں ہے. وہ میرے شوہر ہیں, میرے محرم ہیں. پھر بھی ان کے ساتھ ایک خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے. میں نے ان سے محبت کر لی ہے. میں انہیں کبھی نہیں کھونا چاہتی. جب وہ مجھ سے ڈانٹتے ہیں, غصے میں بات کرتے ہیں تو میرا دل کانپنے لگتا ہے. میں ڈرنے لگ جاتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ کبھی مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالیں, پر ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. بی جان محبت سے سیرت کے بال سلاتے ہوئے بولی. ان کی شادی طے شدہ ہے اس لڑکے کے ساتھ جس کے لیے وہ گھر سے بھاگی تھی. اتنے عرصے سے وہ چھپ کر ہاسٹل میں رہ رہی تھی. تمہارے گھر والوں نے اسے معاف کر دیا ہے. اس جمعے کو اس کا نکاح ہے اور سب نے جانا ہے. وہ ان سے الگ ہوئی. سیرت نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جہانگیر ان کے سارے مکالمے سن چکا تھا, یہاں تک کہ سیرت کا اظہار محبت ہی. ایک دم وہ گھبرا گئی. سیرت کی دھڑکن تیز ہو گئی اور خوف اور محبت کے جذبات اس کے چہرے پر آئے تھے. جہانگیر نے کہا. اسٹڈی روم میں آؤ, تمہیں کچھ ضروری اسٹڈی کروانی ہے کل کے ٹیسٹ کی. سیرت حیران ہوئی. کون سا ٹیسٹ؟ آج تو کوئی ٹیسٹ نہیں دیا آپ نے. بی جان کے سامنے وہ شرمندہ ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی. بی جان نے اسے کہا. بیٹا سناؤ, تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوگا. جاؤ شاباش اٹھو. سیرت اسٹڈی روم میں گئی تو وہ سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اسے دیکھ کر جہانگیر نے کہا. میرے پاس آؤ. وہ گھبرا کر چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور ایک دم سے جہانگیر نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھی اس کی آغوش میں آ گری. جہانگیر نے قریب آ کر کہا. مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں سزا دینی چاہیے. سیرت کے ہونٹوں پر کپاہٹ دیکھ کر وہ اپنے خوش ہونٹوں پر زبان پھیر گیا, لیکن اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی. بی جان کھانا لے کر اندر آ گئی. سیرت فوراً گھبرا کر دور ہو گئی. وہ تھوڑی دیر کے لیے بی جان اور جہانگیر کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئی, پھر تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی. بی جان نے کہا. اب جاؤ, فنکشن کے لیے وقت ہو چکا ہے. سیرت نے ان کی بات پر سر ہلایا اور نکاح کے فنکشن کے لیے روانہ ہوئی. رات کو جہانگیر واپس آیا اور پوچھا. بی جان آپ ریڈی ہیں؟ چلیں. بی جان نے سر ہلایا. سیرت کہاں ہے؟ جہانگیر نے پوچھا. دوپہر میں ہی چلی گئی تھی. بی جان نے جواب دیا. جہانگیر
ہال پہنچا تو سیرت اپنی بہن انوشا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، لیکن آج پہلی دفعہ انوشا کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی خاص جذبہ نہیں تھا۔ نگاہیں صرف سیرت کی طرف متوجہ تھی۔ سیرت نے سفید میکسی پہنی ہوئی تھی، کندھے پر سرخ دوپٹہ رکھا ہوا تھا، بالوں میں گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے اور ریڈ ڈارک رنگ کی لپسٹک نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا تھا۔ جہانگیر پیچھے بیٹھ کر سیرت کو بولا، آپ آ گئے؟ جہانگیر نے اس سے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور وہ سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ ارد گرد سب لوگ متوجہ ہو گئے، کچھ رشتہ داروں کی نگاہیں ان پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ سیرت گھبرا کر بولی، کیا کر رہے ہیں؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جہانگیر نے زندی انداز میں کہا، کب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک نہیں بتاؤ گی۔ وہ ہلکے ہاتھ میں اس کے ہونٹوں کو رب کیا۔ سیرت نے بے اختیار مسکرائی، لیکن فوراً الگ ہوگی۔ آخرکار نکاح کی رسم مکمل ہوئی اور وہ دونوں سادگی کے ساتھ رخصت کر کے روانہ ہو گئے۔ ولیمے کے فنکشن کے لیے بھی سیرت وہیں رہی۔ جہانگیر نے بہت کہا کہ واپس آ جاؤ، مگر وہ مصروف رہی اور جہانگیر کو اس کا اگنور کرنا بہت برا لگا تھا۔ 2 دن بعد جب وہ گھر واپس آئی تو جہانگیر کو احساس ہوا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے، وہ اسے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ جہانگیر نے سنجیدہ آواز میں کہا، تم نے کب سے سونے کی ارادہ کیا ہے؟ بکس بند کرو اور فوراً بیڈ پر آؤ۔ سیرت خاموشی سے ایک ایک قدم چلتی ہوئی بیڈ پر آ کر لیٹی۔ جہانگیر نے اسے بازو سے پکڑ کر سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ وہ حیران ہوئی اور جہانگیر دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ مجھے عادت ہو گئی ہے تمہاری سیرت، آج کے بعد کہیں بھی جاؤ مجھے بتا کر جانا، ورنہ جہاں بھی جاؤ گی میں تمہیں سب کے سامنے اٹھا کر لے آؤں گا اور سزا دوں گا، جہانگیر نے کہا اور اچانک اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ سیرت کا سانس سینے میں اٹک گیا اور وہ شرم سے لال ہو کر اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ جہانگیر نے اسے خود میں بھیج لیا، میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں سیرت، اور زندگی بھر کرتا رہوں گا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی۔ سیرت نے نم آنکھوں سے مسکرا دیا اور بولی، میں بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں جہانگیر۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو پھر کیوں نہیں بتایا؟ سیرت نے جواب دیا، بس آپ کے غصے سے ڈرتی تھی، اس کے لیے بتا نہیں پائی۔ اب وہ آنکھیں بند کر کے مسکرا دی۔ جہانگیر نے سرگوشی کی، اب مجھے پتا چلا کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں، مجھے تو شادی کی پہلی رات ہی آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ سیرت اتنی آہستہ آواز میں بول رہی تھی کہ جہانگیر بمشکل ہی سمجھ پا رہا تھا۔ جہانگیر نے اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، تم میرے ہر زخم پر ٹھنڈی پھوار بن کر برسی ہو سیرت، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ 2 دن میں نے کیسے گزارے ہیں مجھے ہی پتا ہے، کتنا ترسا ہوں میں تمہارے دیکھنے کے لیے، تمہارے لیے۔ اب تم سے دور نہیں رہ سکتا سیرت، کیا اجازت ہے تمہارے قریب آنے کی، تمہارے روم میں اترنے کی، تمہیں اپنا بنانے کی؟ سیرت نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے قبولیت کا اشارہ دے دیا اور جہانگیر کی گردن کے ارد گرد اپنی باہیں پھیلا دی۔ اس کا دوپٹہ ایک سائڈ پر کرتا اپنی گردن پر ہلکا سے لبے بوس دیا۔ زندگی واقعی خوبصورت ہو گئی تھی۔ سیرت کے لیے زندگی اب صرف اسٹڈی نہیں تھی، بلکہ وہ جہانگیر کے ساتھ ہر لمحہ انجوائے کرنے لگی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ حادثات انسان کی زندگی مکمل طور پر بدل دیتے ہیں، اور سیرت کے آنے سے اس کی زندگی واقعی مکمل ہو گئی تھی۔